مسلمان کو مسلمان ہے، قرآن بھی پڑھے گا تو وہ ترقی پا جائے گا۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہدی للناس۔ ہم ہدایت کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ رب کہتا ہے یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدىٰ، واضح نشانیاں ہیں اس میں، اور قرآن پڑھتے جائیں، ذکر کرتے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ہم تو قرآن پڑھتے نہیں، ہمارا ذوق نہیں رہا پڑھنے کے لیے، قاری صاحب چاہیے، اور قاری کی وہ چاہیے جو کہ اسلام کی طرح پوری فل سپیڈ کے ساتھ 20 منٹ میں 20 تراویح پڑھائے، پورا قرآن سننے کا کون متحمل ہے؟ لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، حبر الامت، مفسر کبیر، جن کو سرکار نے تعلیم اور میرے آقا نے دعا دی تھی، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے اون کی رسی گم ہو جائے، اون کی رسی گم ہو جائے اور جنگل کے اندر گم ہو جائے، فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے علم وہ عطا کیا ہے، رب کا قرآن میرے پاس علم اتنا ہے، فرمایا میں اون کی گمی ہوئی رسی کو قرآن کے ذریعے تلاش کر سکتا ہوں۔ لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی کتاب آئی، زبور آئی ایک مخصوص وقت تک، انجیل آئی ایک مخصوص وقت تک، اور قرآن آئی ایک مخصوص وقت تک، لیکن رب نے قرآن یہ عطا کیا ہے، فرمایا 1400 سال سے لے کر قرب قیامت تک جس وقت چاہیں گے، جب چاہیں گے، کوئی قانون بدلنا نہ پڑے گا۔ فرمایا وہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، فرمایا جیسے میرے مصطفیٰ آگے انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی اور رب کا قرآن آ گیا، قرآن مجید و زبور ختم ہو گئی۔ یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت رکھتا ہے، روشن واضح نشانیاں رکھتا ہے، والفرقان فرمایا فرق کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مکے کے کافر کبھی بھی حضور کی مخالفت نہ کرتے اگر وہ قرآن کی مثل لے آتے، اور بڑے بڑے فصحاء عرب کے سب سے زیادہ مہارت جو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو وہ معجزہ ملتا ہے جس کے اندر قوم سب سے زیادہ مہارت رکھتی ہے، جس میں سب سے زیادہ مہارت رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے اندر جادو گروں کا دور تھا، وہ جادو کے بڑے ماہر تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرما دی۔ ہمارا بھی چھڑی سٹے کو ڈنڈا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا بھی ڈنڈا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے کیا کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ بکریوں کو پتے بھی جاڑ کے کھلاتا ہوں، چاہتا ہوں تو یہ چند پھٹ کا ڈنڈا، اگر چاہتا ہے تو یہ سانپ بن جاتا ہے، یا اللہ اگر چاہتا ہوں تو یہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ آسان تو وہی ہے، شہید تو وہی ہے، لیکن فرمایا اس کا طاقت کیسے آئی؟ علماء فرماتے ہیں جب موسیٰ کلیم اللہ کو دور پر جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ادھر اللہ باتیں کرتا، ادھر محبوب حضرت موسیٰ کلیم اللہ سنتے تھے، ورنہ جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی نا، جو موسیٰ پر پڑتی تھی وہ ڈنڈے پر بھی پڑتی تھی، ورنہ ڈنڈا تو وہی تھا تو رب کی تجلیات اس ڈنڈے پر پڑتی تھی، اب وہ ڈنڈا اللہ کا معجزہ بن جاتا ہے، نبی کی دلیل بن جاتا ہے۔ جس ڈنڈے پر رب کی تجلی پڑے وہ ڈنڈا معجزہ بن جاتا ہے، تو جس سینے میں مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہوگا، جس پر رب نے ڈائریکٹ نظر رحمت فرمائی ہوگی، جس کو پاس بلا کر اپنا دیدار بلا حجاب عطا کیا ہوگا، مازاغ البصر وما طغیٰ کی کیفیت ہوگی، اللہ نے کیا دیا ہوگا، مصطفیٰ نے کیا دیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رب نے قرآن میں ہر کچھ بیان کیا، الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مکے کے کافر کبھی بھی مخالفت ان سے لڑائی نہ ہوتی اگر قرآن کی ایک سورت کی مثل لے آتے، اور پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ کو چیلنج ہے، یہود و نصارہ کو ابھی دیکھتے نہیں یار قرآن کا معجزہ کیسا معجزہ ہے، اور یہ وہ کتاب مبین ہے، ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہے، حق المبین ہے، رب نے ہر چیز کا بیان کیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا رب نے قرآن کا علم مجھے کتنا عطا کیا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں مدینہ العلم ہوں وعلی الباب ہوں، فرمایا میں تو مدینہ ہوں، علم کا شہر ہوں، اس کے دروازے علی ہیں۔ علی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کی تفسیر نقطہ با کے اندر ہے۔ علی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مصطفیٰ کے تمام اعلان کرتے ہیں، بطول کے شوہر اعلان کرتے ہیں، حسن حسین سے اعلان ابا اعلان کرتے ہیں، اور
زینب کے ابا اعلان کرتے ہیں، علی کے سردار اعلان کرتے ہیں، فرمایا جس کے اندر سارے قرآن کا نچوڑ موجود ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ نقطہ با کے اندر ہے، اور وہ نقطہ با میں علی ہوں، نقطہ با میں علی ہوں۔ یا اللہ تو نے علی کو کتنا علم عطا کیا۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں، شیر خدا ہے، 21 رمضان کو آپ کا بھی چونکہ یوم شہادت ہے، ان کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ فیض علی بھی نصیب ہو جائے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، سب کو ماننے والے ہیں، لیکن علی قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ علی تیری کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا عفت ہے، کیا بلندی ہے، کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ تو ہمیں پڑھنی نہیں آتی، سورہ فاتحہ جو تو ہم کو پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کہیں گے ہم کو سب کو آتی ہے، میں کہوں گا کھڑے ہو جائے بابا جی سنائیں سورہ فاتحہ، بابے کو پسینہ آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ حضرت صاحب بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا، میں کھڑا نہیں کسی کو کروں گا۔ میں ایک چوٹ عرض کر رہا ہوں، اگر میں 80 سال کا بابا ہو گیا، میں 50 سال کا نوجوان جناب بڑھاپے میں پہنچ رہا ہوں، میں 30 سال کا نوجوان ہوں، مجھے انگلش پڑھنا آتی ہے، میں انگلش سارے سپیچ کر لیتا ہوں، میں جناب کمپیوٹر کو سمجھتا ہوں، میں نے ڈگریاں کر لی ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، تجوید کے مطابق کریں تو پھر ہمیں شاید 2% بھی بندے ایسے نہیں ملیں گے جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر انگریزی کسی کو تجوید کے مطابق نہ پڑھنی آتی ہو، لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ قرآن کسی کو بھی صحیح پڑھ نہیں آتا، لوگ اس پہ ہنستے نہیں۔ کوئی منسٹر بن جاتا ہے، اس کو قل اللہ نہیں پڑھنی آتی، اس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، اور آج کیسے مسلمان ہے؟ علی کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تمہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں نہ آتی، تو فرمایا علی چاہے نا تو سورہ فاتحہ سے اتنی لمبی تفسیر لکھے کہ 70 اونٹوں کو اس کی تفسیر سے لاکھ رکھ دے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، جن کو سرکار نے شفقت، جن کی تربیت سرکار نے کی ہے، اس علی کا یہ مقام ہے۔ پھر عثمان کا کیا مقام ہوگا جو جامع قرآن ہے، پھر فاروق اعظم کا کیا مقام ہوگا، پھر ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، پھر میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، رفت کیا ہے، بلندی کیا ہے، شانیں کیا ہے۔ فرمایا میرے محبوب، فرمایا موسیٰ کو قرآن، وہ موسیٰ کو تورات چاہیے تھی، کوئی دور پر آنا پڑتا تھا، ثبوت چاہیے کسی مخصوص جگہ پہ آنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ کو انجیل چاہیے تھی، مخصوص وقت تھا، پیریڈ تھا۔ یا اللہ قرآن کیسے آئے گا؟ میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر لعنت اور قدر کی رات کو اتاروں گا، اور میں جب جب مصطفیٰ تجھے ضرورت پیش آتی جائے گی، جبریل کی ڈیوٹی ہوگی، فرمایا میرے مصطفیٰ اگر تم مکے جاؤ گے جبریل کی ڈیوٹی مکے ہوگی، اگر تم غار کے اندر جاؤ گے جبریل کی ڈیوٹی غار کے اندر، اگر تم عرش پہ آؤ گے جبریل کی ڈیوٹی ساتھ ہوگی، محبوب تم سفر میں ہوگے ڈیوٹی جبریل کی ہوگی، تمہیں بہت ضرورت پیش آتی ہے، تیمم کی باری ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، میں جبریل کو بھیجوں گا، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو پیغام دو، پہلے تو پانی سے وضو کرتے تھے، اب مٹی پہ ہاتھ مارو، رب تیمم کو پاکی کا قرار دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، محبوب کیا نماز میں ہوگا تو پھر قرآن کرے گا؟ فرمایا نہیں، اگر سفر میں ہوگے پانی کا ختم ہو جائے گا، اب لوگوں نے وضو کرنا ہے، غسل بھی واجب ہو چکا ہے، آپ کیا کریں؟ فرمایا جبریل جلدی جا، اس سے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابی پریشان ہو، ان کو کہہ دو۔ فرمایا اس سے پہلے تم یہ کرتے تھے، سب پانی سے وضو کرتے تھے، پاکی حاصل کرتے تھے، فرمایا قرآن کا نظام بدل گیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی امت ہے نا، ان کی پریشانی دور کرنی ہے۔ اگر یا اللہ 1 سال پانی نہ پائے تو پھر یہ وہ کر سکتے ہیں، 2 سال نہ پائے۔ فرمایا نہیں، اگر میرا محبوب کو امتی جنگل کے اندر ہے، کہیں رہتا ہے اور ساری عمر پانی نہ ملے، فرمایا مٹی کو ہاتھ مار کر پاکی حاصل کرتا رہے گا، میں اس کو پاک کرتا رہوں گا۔ فرمایا یا اللہ یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ فرمایا وہ امت موسیٰ عیسیٰ کی ہے، امت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی ہے۔
یہ قرآن تو وہ ہے، میرے مصطفیٰ مکے میں ہے تو قرآن مکے میں، حضور مدینے ہے قرآن مدینے میں، سرکار غار میں ہے قرآن میں۔ اگر میرے مصطفیٰ نماز میں ہے، جبریل امین آتے ہیں، محبوب کا چاہت یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دو قبلوں والا بنایا ہے، مسجد قبلتین مدینے کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ نماز کے اندر ہے، کہ یہ چاہ رہا ہے کہ قبلہ چینج ہو جائے، کیا نماز مکمل کر دی جائے؟ فرمایا نہیں جبریل، ابھی مصطفیٰ کی تمنا ہے نا، انہوں نے نماز میں تمنا کی ہے، قرآن کی نماز میں نہیں تھا۔ پہلے تمنا کی تو بعد میں گھنٹے بعد قرآن پر آتا یا نماز سے فارغ ہو کر پتر آتے، فرمایا نہیں، یہ بڑے محبوب بار پر نظر اٹھا رہے ہیں تو مجھے میں نے اس محبوب کی نظر کو دیکھا ہے، جبریل لے جاؤ، میرے محبوب نماز کے اندر ہے۔ سرکار نے نماز کی حالت میں جیسے امام صاحب ہمارے موجود ہیں، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اگر انہوں نے کدھر مغرب کو منہ کیا ہوا ہے اور اچانک ایک ابو مشرق کو ہو جائے یا شمال کو یا جنوب کو ہو جائے، آپ کہیں گے ہو کیا گیا ہے؟ بھئی نئی تبدیلی آ گئی ہے، حکم بدل گیا ہے، لیکن محبوب نماز کے اندر ہے۔ سرکار نے رکھے زیبا کو پلٹا، صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسولہ کدھر پلٹ گئے ہیں، میرے مصطفیٰ پلٹے تو صحابہ بھی پلٹ گئے۔ ابھی سرکار نے کہا نہیں ہے، ابھی رب کا حکم نہیں سنا، لیکن جدھر مصطفیٰ جیسے حضور نے چکر لگایا، صحابہ نے چکر لگا کے نماز کے اندر قبلہ درست کر دیا، پتہ یہ چلا ارے میرے مصطفیٰ جہاں بھی ہوتے ہیں رب وہاں ہی قرآن اتار دیتا ہے۔ اور حضرت جبریل امین عاشقوں تمہیں مبارک ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں نا، دور کرتے ہیں، جو صحابی جو حافظ قرآن ہوتا ہے، مولانا ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے دور کرتے ہیں، سب موجود ہیں، ایک حافظ قرآن صرف آپ ایسے سمجھتے ہو حافظہ تو ہی بڑے لگو حافظ کو مل رہے ہو، اللہ کے بندوں کا کوئی سنا نہیں ہے، یہ حافظ تو وہ ہے تو سویا ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے، مدرسوں کے اندر 4 بجے بچے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ صبح ابھی اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا، صبح اٹھتا ہے 4 بجے، جو پرانے جامعات تھے وہاں یہی نظام ہوتا تھا، 4 بجے بچے اٹھ کے قاری صاحب بھی بیٹھ جاتے، حافظ صاحب بھی بیٹھ جاتے اور رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، 1 سے 12 مکمل کر لیتے، 20 لائنیں یاد کر لیتے اور فجر پڑھنے سے بعد سبق سناتے، پھر سب کی، پھر منزل، پھر اس کے بعد ناشتہ کیا جاتا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ فجر ہوتی ہے تو امام صاحب قرآن کی تلاوت، ظہر ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت، عصر ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت، مغرب ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت، عشاء ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت۔ اور حافظ کی زندگی تو دیکھو، صبح شام قرآن پڑھتا ہے، ارے پڑھنا پڑھنا دنیا سے چلا جائے، قبر میں جاتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے وہاں بھی اپنا قرآن تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی کتنی برکتیں ہیں، قرآن کی کتنی برکتیں ہیں، قرآن کے قریب آئے اور صرف پڑھنے تک محدود نہ رہے، اس کو سمجھے بھی اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے؟ سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا بدکاری ہے اور جھوٹ بولنا لعنت ہے اللہ کی۔ ارے صرف یہ نہیں، ہم صرف سادہ قرآن پڑھتے ہیں، ادھر اچھا خاصا بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، اقرار کر کے جاتا ہے میں زکات واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اس کے پاس وہ غریب زکات لینے آتا، کہتے ہیں بھائی میں حساب کروں گا لاکھوں میں زکات چلی جائے گی، اللہ کے بندے ابھی تو اقرار کر کے گیا تھا، ادھر جا کے جھٹلا رہا ہے، ادھر تو نیت کر کے تھا، لعنت اللہ العالمین آئے کھول کے گیا تھا، ابھی گھر میں گیا تو بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، فون پہ کسی کی کال آ جاتی ہے، بچے کو کہتا ہے ابو گھر میں نہیں ہے، اور بیٹا بڑا سمجھدار ہے، کہتا ابو تو کہتا ہے نا کہ گھر میں نہیں ہے، تو میں جب ہوں گا تیرے جیسا تو میں کہوں گا میں تو پیدا ہی نہیں ہوا، میں تو یہاں ہے ہی نہیں ہوں۔ ارے ہم اپنے بچوں کو جھوٹ خود سکھاتے ہیں، یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس، خدائے کائنات کے ہر گوشے کے لیے، ہر زبان کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر وادی اور بستی کے لیے رب قرآن کا دلیل ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن صرف پڑھنے تک محدود نہ رہے، قرآن کو سمجھے بھی، قرآن کو سمجھے بھی۔ میں انگلش پڑھ لیتا ہوں اور مجھے بتائیں کوئی بندہ انگلش کو فٹ بول لیتا ہو، ریڈنگ کو کر لیتا ہو، لیکن اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اب ساری پر گزر گئی ہے، لگاتار قدر کتنی آئی ہیں۔ میں تو رمضان کے شروع میں ایک جگہ پروگرام ہوا، میں یار جس کو قرآن نہیں سیکھا یا نہیں آتا تو میں کہتا ہوں اس رمضان میں اگر قرآن سیکھ لو گے رحمان راضی ہو جائے گا۔ نیت کرو، نیت کریں میرے نوجوان بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ
داڑھی آ گئی ہے, میرے 4 بچے ہو گئے ہیں, میں تو بابا ہو گیا ہوں. نہیں بھائی, جھوٹ بولتے ہوئے شرمانا چاہیے, غیبت کرتے شرمانا چاہیے, حسد کرتے ہوئے شرمانا چاہیے, بدنگاہی کرتے ہوئے شرمانا چاہیے, پر قرآن پڑھتے شرمانا نہیں چاہیے. اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو بوڑھا ہو گیا ہے, زبان پکی ہو گیا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اگر تو قرآن پڑھے گا رب 1 نیکی عطا فرمائے گا, 1 حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرمائے گا. اگر فرمایا مشکل ہوتا ہے نا زبان پہ پڑھنا, قرآن کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا, 1 نیکی نہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. آئیں قرآن کی آیتیں تھی, اللہ کہتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے مومنو, میرے محبوب کے امتیو, تم کیا سمجھتے ہو قرآن کیا ہے, لیلۃ القدر کیا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا پتا, تم تو سوئے ہوئے ہو, تم تو چوک میں کھڑے ہو, تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا 1 رات نہیں ہے اور 2 راتیں نہیں ہے, فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے. زیادہ کتنے سال, فرمایا 83 سال میں کچھ نیچے بنتے ہیں. میرے حضور نے جب پڑھا نا موسیٰ کی امت کو, عیسیٰ کی امت کو, داؤد کی امت کو, ابراہیم کی امت کو, کسی کی 400 سال, کسی کی 500 سال, کسی کی 1300 سال, کسی کی 900 سال. میری امت کی عمر 70 سال ہوئے گی, اور کوئی 50 پہ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی 40 پہ چلا جاتا ہے, کوئی 30 کے ایکسیڈنٹ سے شکار ہو کے قبر میں. اس امت کی میکسیمم عمر جو ہے وہ 70 سال بتائی گئی ہے. اور اس کی سونے عمر تھوڑی ہے, یہ نیکیاں بھی تھوڑی ہوں گی, اللہ نیکیاں بھی تھوڑی ہوں گی ہیں. پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی, ان کی نیکیاں بھی زیادہ کی. میری امت کی عمر 70 سال ہے, تو نیکیاں وقت تھوڑا پایا, قرآن تھوڑا پڑھیں گے, ذکر تھوڑا کریں گے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو پہلی امتوں کا حال ہے نا. فرمایا یہ موسیٰ عیسیٰ کی امتیں ہیں, ابراہیم خلیل اللہ کی امتیں ہیں, موسیٰ کلیم اللہ کی امتیں ہیں, یہ تو آدم صفی اللہ کی امت ہے, نوح نجیب اللہ کی امت ہے. مصطفیٰ تیری امت کا حال کیا ہوگا. فرمایا 1 ہی رات میں مانگا, 1 رات اور زندہ کر لے, فرض نماز پڑھ لے, اور فرمایا 1 سال نہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. رات دیکھتے 83 سال کی اتنا بڑا پیکج کو دے سکتی ہے کمپنی, کمپنی ختم ہو سکتی ہے. میرا رب کہتا ہے, قرآن شاہد ہے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے, فرمایا لیلۃ القدر کو بندہ کھڑا ہو جائے, 2 رکعت نفل ادا کرے اخلاص سے, نیت کے ساتھ, فرمایا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے, اور رب اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, 2 پڑھی ہیں, 5 منٹ لگتے ہیں. ادھر کے اس کے بدلے میں ماڈل ٹاؤن کا پلاٹ نہیں ہے. ہمیں کو کہنا بھی آج 1000 رکعت نفل بابا جی پڑھو گے, پتر کے نام ماڈل ٹاؤن کا پلاٹ لگے گا, تو بابا رام کرے گا یا امریکہ کا ویزا دے دیا گا. میں کسی نوجوان کو کہوں کہ امریکہ کا گرین کارڈ یا ویزا دے دوں گا فری, لیکن 1 مہینہ جو ہے روزانہ 100 رکعت نفل پڑھنی, تو 10 نوجوان پڑھے گا کہ نہیں. اور اگر یہ اعلان کر دیں ہمارے مولانا صاحب, اللہ کرے وہاں ایسے بن جائے, اتنی طاقت آ جائے, یا مسجد کی کمیٹی اعلان کر جو نوجوان 5 ٹائم نماز پڑھے گا, 5 نمازوں کے بدلے شام کو 5000 روپے. مسجد میں جگہ رہے گی, قاضی صاحب میں پڑھنی ہے, کہیں گے گھر پڑھیں گے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قاضی صاحب میں کیا, قاضی صاحب میں کبھی جمعے میں اعلان کرتا ہوں تو بندوں کو بلانا پڑتا ہے کہ آج اللہ نے بندوں پیچھے جاتے ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضور قرآن دازی اور عمرے کی ٹکٹ نکالنے ہو تو قرآن دازی کی جاتی ہے. میرے حضور نے تو کچھ اور فرمایا ہے, غریب آقا کی حدیث ہے, فرمایا میرے امتیو اگر تمہیں پتہ چل جائے یہ صف اول میں کیا ہے, امام کے پیچھے کیا ہے, امام کے دائیں کیا ہے, امام کے بائیں کیا ہے, اور امام پر کیا اترتا ہے, پہلی صف میں برکت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں, فرمایا تم ماڈل ٹاؤن کے پلاٹ کی تلاش میں دنیا کی دولت کے لیے, سونے کے لیے ترستے ہو, اور فرمایا پہلی صف میں اگر تمہیں پتہ چل جائے تم نماز پڑھنے آؤ تو پہلے قرآن دازی کرو. پہلی صف میں کس کس کا قرآن نکلتا ہے. ایمان والوں کبھی محلے میں قرآن ڈالا ہے کیوں بھائی نوجوانوں, آج قرآن ڈالنے میں پہلی صف میں کون پڑھے ہوگا. میں ان بابوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے چہرے بتا رہے ہیں, یہ بزرگ نورانی چہرے والے ہیں, یہ بزرگ نورانی چہرے والے ہیں. اے بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی ہوں گے, ادھر غریب آدمی ہو اللہ کے گھر میں آتا ہے, وہ رگڑ رگڑ کر جناب بیوٹیشن کرتا ہے, اور اپنے کو جناب کیا کیا کروا کے حسن پیدا کرتا ہے. میرا بابا نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, وہ ایک بالے نصیب چلاتا ہے, ان کے چہروں پر نور آتا
صرف چہرہ ہی روشن نہیں ہوتا، سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے. کبھی قرآن پڑھ کر تو دیکھیں صحیح لفظ کے ساتھ، پوری شعبت کے ساتھ، اور رزق کی حلال کا لقمہ کھایا. رزق کی کون سا ہو؟ کئی بندے بینک سے بیٹھ کے یا کئی ہمارے ریٹائرمنٹ لے کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں. بابے کے پاس اپنی کمیٹی بن جاتی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا کہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. وہ سود ساری عمر لے لے کے برابر بینک سے کھاتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو بڑا پہنچا ہوا ہوں بھائی، میری زندگی تو جناب بڑی اچھی گزر رہی ہے. بابا تجھے پتہ نہیں ہے، دو شخصوں کو اللہ نے